آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو آگے سے شوہر نے کہہ دیا قبول ہے تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عاقل صاحب کو کیا ہو گیا، ماسک پہن کر اس ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ دراصل اس ویڈیو کے آغاز میں آپ تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کرونا کے خطرات ابھی اس دنیا پر منڈلا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں بھی اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ہمیں ماسک پہن کر ہی پبلک پلیسز میں جانا ہے۔ لہٰذا براہ کرم اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی آزمائش سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اگر ماسک نہیں ہے تو ماسک خرید لیجئے اور اس کا استعمال کیجئے۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں، آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ ہم نے اس طرح میسج پہ نکاح کیا تھا اور نکاح کا لفظ اس طرح ادا کیے تھے، اور جو اس کی طرف گواہ موجود تھے ان کو بھی پتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میسج نکاح کی بات کی جا رہی ہے، خاتون پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے نکاح کیا ہے۔ اس نے کہا، ایس ایم ایس بھی میرے پاس آیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس لڑکے نے مجھے کہا ہم نکاح کرتے ہیں، میں نے آگے سے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں، نکاح کے ورڈز کچھ ایسے بولے گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے کہا عائشہ ارشد تمہارا نکاح عمر علی سے کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ 3 دفعہ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے قبول کر لیا، اور ایس ایم ایس پر ہی بات ختم ہو گئی۔ 2 دوستوں کو اس نے بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ یہ سوال ہم نے متعدد علماء کی خدمت میں پیش کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں کراچی، جہاں فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید نے کیا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا فنکاحها باطل نکاحها باطل نکاحها باطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ الفاظ بیان کیے۔ یہی سوال میں نے فضیلت شیخ رضا عبد الکریم مدنی کی خدمت میں پیش کیا، ان کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی لڑکا اپنے 2 دوستوں کی موجودگی میں کسی لڑکی کو بہلا پھسلا کر اور لڑکی کی رضامندی سے اس کے سامنے بغیر ولی اور بغیر نکاح کے گواہوں کے اس طرح سے کہے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں یا تم سے نکاح کرتا ہوں، تم مجھے قبول ہو، اور لڑکی بھی کہے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو، ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اکرم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کی اجازت اور رضامندی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اور بھی دیگر احادیث میں جو نکاح گپ چپ ہوتا ہے وہ نکاح نہیں بلکہ زنا و حرام کاری ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، گپ چپ نکاح نہ کرو۔ یہ جو نکاح ہوا ہے، جس طرح نکاح اسلام میں نہیں ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ نکاح کا بتایا ہے اس کے اعتبار سے یہ نکاح درست نہیں ہے۔
چاہے اس میں 1000 ادھر ادھر کی باتیں ملا دی جائے اور اس کو یہ مانا جائے کہ یہ نکاح ہو گیا کیونکہ یہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہے. یہ نکاح اسلامی شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے. الحمدللہ. لڑکی کی طرف سے جب تک اس کے اولیاء، اس کا باپ، اس کا دادا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی، یہ لوگ نہ ہو اور ان کی اجازت نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہوتا ہے. لہذا جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں نکاح نہیں ہوا ہے. یہ آج کل جو کچھ بھی فیس بک و انٹرنیٹ کے ذریعے جو زناکاری کے بہت سارے طریقے ایجاد کیے ہیں لوگوں میں، اس میں ایک یہ طریقہ بھی ہے جس کو لوگ غلط فہمی سے نکاح مان کر اور اس طرح کی حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان لوگوں کو توفیق توبہ کی دے. جلد سے جلد توبہ کرنا اور الگ ہو جانا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلد سے جلد توبہ کرنا اور الگ ہو جانا. یہ بچی سے جب میں نے کہا کم عمر بچی ہے، لاہور میں غالباً یا کہیں کی ہے وہ، تو اس نے اللہ کے فضل و کرم سے توبہ بھی کی اور علیحدگی اختیار کر لی. یہی سوال میں نے بھیجا مدینہ منورہ فضیلت الشیخ محمد اقبال، حافظ محمد اقبال، جو مسجد نبوی میں اردو میں خطبے کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں یہاں پر موجود ہے. اس کو بھی سماعت فرما لیجئے ان کا جواب. حافظ محمد اقبال. نکاح کے لیے جو بنیادی شروط ہیں وہ ولی الامر کی اجازت ہے اور زوجین کا ایجاب و قبول ہے. زوجین کا ایجاب و قبول ہے. اور اسی طرح گواہوں کی موجودگی مرد حضرات کی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ جو سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا وہ قابل قبول نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بنفسها فنکاحها باطل، جس عورت نے بذات خود اپنا نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے. اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ السلطان ولی لمن لا ولی لہا، سلطان ولی جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا حاکم سرپرست اور ولی ہوتا ہے. تو لہذا چونکہ اس میں سرپرست نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہی یعنی یہ نکاح کا خطبہ دے. سرپرست یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، تو آگے سے شوہر نے کہہ دیا قبول ہے تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بذات خود نہیں کر سکتا لڑکی لڑکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے میں نے مختلف علماء کی آراء اور ان کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مزین فتوے آپ کی خدمت میں پیش کرے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی آبرو کی حفاظت فرما لے، بچوں کو اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرما دے، اور بچیوں کو بھی اللہ تعالی ان کی شر اور فتنوں سے محفوظ فرما لے. اور جو نکاح وجود میں ہوں، اگر اس طرح کا کوئی نکاح کسی نے کر لیا ہے کہ کورٹ میں گئے، جا کے کورٹ میرج کر لی، باپ کو پتہ تک نہیں چلتا، یہ نکاح ہوا باطل. یہ نکاح باطل ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو کسی بھی ملک میں ہو جہاں ولی الامر کی اجازت نہیں ہے نکاح میں، اور اسلامی تعلیمات میں مہر اور گواہ ایجاب و قبول یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، تو وہاں نکاح ہوا باطل، وہاں نکاح کے اندر نقص موجود ہے. انہیں توبہ کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کا. ایک چیز اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، مجھے یاد آیا ایک بچی نے ابھی مجھے تفصیل سے میسج کیا ہے، نکاح سے پہلے کاش ایسا ہو ہمارے ملکوں میں
کہ ہم بچوں کی تربیت کریں. جس طریقے سے نماز پڑھنے سے پہلے نماز سکھائی جاتی ہے، جس طریقے سے حج پر آنے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، جس پر رمضان سے پہلے مختلف لیکچرز، پورے مہینے شعبان کے لیکچرز ہوتے رہتے ہیں. جب کسی بچے اور بچی کا نکاح ہونے جا رہا ہے تو اپنی زندگی کہ اس مرحلے میں وہ داخل ہونے جا رہے ہیں جبکہ رہتی دنیا تک اب انہیں ایک رشتے میں جڑ کر مسلم سماج کی اور سماج کی ایک خوبصورت تعمیر کرنی ہے. ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کا دونوں کا لیڈیز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے اور جینٹس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نکاح میں بھی خلل ہوتا ہے اور نکاح کے بعد طلاق کے جو امور ہیں، کتنے ہی میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں کہ جناب میں نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، میں نے ہم بستری کی تھی اور طلاق دے دی. ارے بھائی، طلاق اس طریقے سے نہیں ہوتی. آپ نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 نہیں، وہ 1 ہوئی ہیں. اور یہ کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء کو ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی. اللہ کے لیے اپنے اپنے جو سرپرست ہیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو براہ کرم شادی سے پہلے کچھ تدریب یا ٹریننگ کے کورسز آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دلوائیے. چاہے خواتین کو ٹریننگ کریں اور مردوں کو ٹریننگ کریں، لیکن یہ بے حد ضروری ہے تاکہ پھر وہ اخیر میں جا کر بچیاں روتی ہیں کہ میرے پاس 3-4 کل ہی میسیجز آئے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں کہ اب ہم کیا کریں. شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیوں طلاق دی ہے اور وہ بس اپنی مردانگی کے زوم میں دبنگ بن کے گھوم رہا ہے. اللہ رب العالمین بہرحال نکاح کے سلسلے میں یہ میسج پر جو نکاح کے بارے میں تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ایک تو یہ کہ یہ باطل ہے اور الحمدللہ اس بچی نے ہماری اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرمایا، اس نے علیحدگی بھی اختیار کر لی، توبہ بھی کر لی. لیکن یہ پیغام آپ تک پہنچانا اس لیے بے ضروری تھا تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کر سکیں اور انہیں خاص طور پر ٹریننگ بھی دلوائیں کہ کس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے، کس طریقے سے اصلاحی پہلوؤں کو اختیار کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے آبروؤں کی اور اس کی عزت کی جاتی ہے اور حفاظت کی جاتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.